بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے دل کے زنگ کو دور کیجیے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اصحاب نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی چڑھ رہا تھا تو جبرائیل آئے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو جبرائیل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر پہنچا تو جبرائیل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو ماں یا باپ یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ شیطان کی کمزوری۔ ایک بار رسول اکرم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ کا نام سنتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے کہا کبھی علی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، ہاں اگر خود لے آئیں تو کوئی بات نہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 31۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے نزدیک وہ ہے جو مودت و محبت کے ذریعے تم سے قریب ہوا ہے، چاہے حسب و نسب کے اعتبار سے دور ہی کیوں نہ ہو، اور دور وہ ہے جو محبت کے اعتبار سے دور ہے، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے برے ساتھی سے قطع تعلق کیا گویا اس نے توریت پر عمل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات پر عمل کرنے سے روکا گویا اس نے زبور پر عمل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوا گویا اس نے انجیل پر عمل کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی گویا اس نے قرآن مجید پر عمل کیا۔ عورتیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مسکرائے۔ میں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مومن اور اس کی بیماری کی گھبراہٹ پر حیرت کرتا ہوں کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی بیماری کا کتنا ثواب ہے تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ ہمیشہ تا وقت مرگ اور ملاقات پروردگار کے وقت تک بیماری رہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زبان ایک درندہ ہے، ذرا آزاد کر دیا جائے تو کاٹ کھائے گا۔ نہج البلاغہ کلمات حکمت نمبر 60۔ تربیت اولاد کا ایک اہم اصول۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بیٹے کو مت مارو اور اسے باادب بنانے کے لیے اس سے ناراض ہو جاؤ، لیکن اپنی ناراضگی کی مدت کو طول نہ دو اور تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اس سے راضی ہو جاؤ۔ طلاق کا نتیجہ اولاد کی بربادی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، طلاق دینے سے عرش الہی لرز جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ والدین کے شکریہ کا بھی حکم دیا ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر کے تم سب کی شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ صاحب علم کے احترام کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عالم دین یا طالب علم کا احترام کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے 70,000 انبیاء کا احترام کیا۔
تربیت اولاد کا ایک اہم اصول۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار اور لعنت ملامت سے بچے کے سینے میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جلد کھال کی بیماریوں کے لیے مجرب دعا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 70 قسم کی بلائیں اور جلد کے امراض اس دعا سے برطرف ہو جاتے ہیں جو 7 مرتبہ نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد یہ کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا، محرم عورتوں کے ساتھ ہر حال میں ہم آہنگی اور صلح و صفائی کا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھی اور نرم بات کرو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قرآن دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصارت، آنکھوں کی بینائی کو فائدہ دے گا اور اس کے والدین کے گناہوں میں کمی کرے گا، چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو اس کے تمام نیک اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، نیک بیٹا اولاد جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 21۔ عقل جہالت سے باز رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا ہی کیوں نہ ہو۔ مومن ہوشیار و عقل مند ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے بطن مادر سے دنیا میں بے گناہ آیا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ مقاصد میں کامیابی۔ بہت بڑے مقاصد کے حصول کے لیے سورہ نصر کا 25 بار پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ قیامت کے دن بدترین لوگ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کا اس دنیا میں احترام ان کے شر سے ڈرتے ہوئے کیا جائے۔ پیروں پر مسح کرنے کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن وضو میں پیروں کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پل صراط سے بآسانی گزار دے گا جس وقت لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 220۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر نماز قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ نماز جب اپنے صحیح وقت پر ادا ہوتی ہے تو وہ نماز گزار سے کہتی ہے، تو نے میرا خیال رکھا، اللہ تیرا خیال رکھے۔ اور اگر وقت صحیح کے بعد اور ناقص ادا کی گئی تو نماز گزار کو واپس ہوتی ہے تو بدلی بھی حالت ہوتی ہے اور کہتی کہ تو نے مجھے نقصان پہنچایا، اللہ تجھے ضائع کرے۔ قرض ادا کیجئے تاکہ نیکی کا راستہ کھلا رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا اس شخص پر لعنت کرے جو نیکی کا راستہ بند کر دیتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو اگر کوئی شخص فائدہ پہنچانے کے لیے احسان کرے تو وہ اس احسان کو نہیں مانتا، اور یہ چیز اس بات کا سبب بنتی ہے کہ احسان کرنے والا آئندہ کسی پر بھی احسان نہ کرے۔ آیت اللہ دست غیب فرماتے تھے کہ یقیناً کسی کو قرض دینا احسان ہے اور اس ادائیگی میں لاپرواہی سے کام لینا قرض خواہ کے احسان کو نہ ماننا ہے۔ یہ چیز سبب بنتی ہے کہ وہ شخص آئندہ کسی پر اس طرح کا احسان نہ کرے۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا بہترین نسخہ۔ آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی نماز سے پہلے ایک جملہ کہہ کر نماز کی تکبیرۃ الاحرام کہا کرتے تھے، اور وہ جملہ یہ تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ فرماتے تھے کہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا یہ مختصر جملہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ شخصیت جس نے اسلام کی حفاظت کی اور نماز کو بچایا اور جس کی وجہ سے آج لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام ہی کی ذات گرامی تھی۔ ان کو یاد کر کے نماز کو شروع کرنا یقیناً اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا سبب ہوگا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے قوانین توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا، حالانکہ اپنے باپ دادا کے عہد رسومات ٹوٹنے کو تم اپنے لیے باعث شرم سمجھتے ہو۔
امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اسے برا کہا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ مہمان کی عزت و احترام۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ حقیری کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے احتراماً کھڑے ہو جاؤ چاہے تم سرداری کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم انسان کی زندگی اور ایمان کا ستون ہے۔ جاہل مردہ ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہے۔ جاہل کے لیے ہر حال میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کوتاہی سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والے کی بات قبول کرتا ہے۔ جاہل نہ تو گناہوں سے باز آتا ہے اور نہ ہی واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے فضول خرچی پر فخر کیا وہ غربت و افلاس کے ذریعے حقیر کر دیا جائے گا۔ فضول خرچی کی عادت دنیا میں تو بلند کر دیتی ہے لیکن آخرت میں پست کر دیتی ہے۔ لوگوں کے درمیان تو عزت دار بنا دیتی ہے مگر اللہ کے نزدیک رسوا کر دیتی ہے۔ تدبیر کے ساتھ تھوڑی دولت بھی فضول خرچی کے ساتھ زیادہ دولت کے مقابلے میں دیرپا ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کے گناہ زیادہ ہوں گے جس کی بے معنی باتیں زیادہ ہوں گی، جنت کے درجات میں اضافے کا سبب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً جب جنت میں کسی شخص کا درجہ بڑھا دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا جائے گا تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا، اسی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشورے سے بڑھ کر کوئی پشت پناہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا احتیاط کیا ہے؟ فرمایا صاحبان رائے سے مشورہ کر کے اس پر عمل کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشورے کے بعد کوئی شخص ہلاکت میں نہیں پڑ سکتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیدوں کے پورا ہونے سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ طویل امیدیں اور حرص و ہوس ہے۔ خواہشات انہیں حق سے روکیں گی اور طویل امیدیں آخرت کو بھلا دیں گی۔ سکرات موت کے وقت کیے جانے والے اعمال: قبلہ رخ کر دیں، کلمات وصیت پڑھوا دیں، خدا پر حسن ظن رکھنے کی تلقین کریں، کلمہ پڑھوا دیں، 12 ائمہ کی امامت کا اقرار کروا دیں، سرہانے دعائے عدلیہ پڑھتے رہیے، ایسے مقام پر لے جائیں جہاں وہ گھر میں اکثر نمازیں پڑھتا تھا۔ آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ صفات، سورہ احزاب، سورہ سعاد کی تلاوت کریں۔ مریض کے پاس رونا و چیخ و پکار نہ کریں، مریض کو تنہا نہ چھوڑیں، مریض کے سرہانے زیادہ باتیں نہ کریں، مریض کے ہاتھ پاؤں کی حرکت روکنے کی کوشش نہ کریں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نرمی بہت اچھی سیاست ہے، نرمی مخالفت کی تیزی کو کند کر دیتی ہے۔ جب تمہیں اختیار حاصل ہو جائے تو نرمی سے کام لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں رہتا ہے، اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی اور اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے دنیا کے گھر میں جن کے قنوت سب سے زیادہ طویل ہوں گے، قیامت کے دن سوال و جواب کی جگہ چیک پوسٹ پر ان کی راحت سب سے زیادہ طویل ہوگی۔ مقروض کو مہلت دیں۔ ایک روز حضرت رسول خدا ممبر پر تشریف لے گئے، خدا کی حمد و ثنا اور انبیاء پر درود بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا جو موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پریشان حال مقروض کو مہلت دے
تو جب تک اس کا مال واپس نہ مل جائے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ دینے کے برابر ثواب لکھنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسی جماعت عرش کے سائے میں ہوگی کہ ان کے چہروں، لباس اور جن کرسیوں پر وہ جلوہ افروز ہوں گے ان سے نور ساطع ہو رہا ہوگا۔ پس ایسے عالم میں منادی ندا دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مومنین پر مہربان تھے اور تنگ دست مقروض کی ادائیگی کے لیے مستطیع ہونے تک مہلت دیتے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا توبہ کے 6 ارکان بیان کی ہیں۔ نمبر 1 اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، نمبر 2 ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، نمبر 3 حقوق الناس کا ادا کرنا، نمبر 4 حقوق الہی کا ادا کرنا، نمبر 5 جو گوشت رزق حرام سے بدن پر چڑھا ہے وہ پگھل کے رزق حلال سے نیا گوشت بدن پر چڑھے، نمبر 6 جس طرح بدن نے گناہوں کا مزہ چکھا ہے اسی طرح اطاعت کا مزہ چکھنا چاہیے۔ پس اسی صورت میں خدا نہ صرف اس کو دوست رکھتا ہے بلکہ اپنے محبوب بندوں میں اسے قرار دیتا ہے۔ قرض ادا کر کے دنیا سے جائیے۔ ثمامہ نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا میں مکہ اور مدینہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن مقروض ہوں۔ امام نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور قرض ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جاؤ اور اس حالت میں خدا سے ملاقات کرو کہ تم مقروض ہو، اور جان لو کہ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ قرض دینے کی فضیلت، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے تو وہ خود اپنے لیے ہے، ہر وہ درہم جو وہ قرض میں دیتا ہے اس کے عوض کوہ احد اور طور سینہ کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور قرض کا مطالبہ کرنے میں مقروض سے نرمی کا برتاؤ کرے تو وہ بغیر حساب و عذاب کے ایک لپکتی ہوئی بجلی کی مانند پل صراط پر سے گزر جائے گا، اور اگر کسی شخص کے سامنے اس کا مسلمان بھائی اپنی پریشانی اور دکھ در بیان کرے اور وہ اسے قرض نہ دے تو خدا بہشت اس پر حرام کر دے گا اس روز جبکہ نیک لوگوں کو ان کی جزا دی جائے گی۔ ایمان ابو طالب قرآن و سنت پیغمبر سے ثابت ہے۔ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے؟ امام نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے چاہا کہ ان تہمتوں کا سرچشمہ بھی معلوم کیا جائے جو ایمان ابو طالب علیہ السلام کے خلاف گھڑی گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام کا دل تڑپ گیا، کھینچی اور فرمایا تعجب بلائے تعجب، آخر یہ لوگ ابو طالب پر تہمت لگاتے ہیں یا رسول اللہ پر؟ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس بات سے منع کیا کہ کوئی مومن عورت کسی کافر کی زوجیت میں نہ رہے، حالانکہ حضرت فاطمہ بنت اسد بلا شک و شبہ مومنہ بلکہ سابقات میں سے تھیں، اور رسول اکرم نے انہیں تاحیات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجیت سے جدا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال وفات ابو طالب و خدیجہ پر فرمایا ان دنوں اس امت پر 2 مصیبتیں اکٹھی ہوئی ہیں، نہیں معلوم کہ مجھے ان 2 مصیبتوں میں سے کس پر زیادہ صدمہ پہنچا ہے، خدیجہ سے دوری پر یا ابو طالب کی جدائی پر۔ محسنان اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجہ کی جنت المعلا مکہ میں خستہ قبور۔ اسلام کی زندگی ایمان کا ستون، تمام خوبیوں کا سرچشمہ، خسارے اور نقصان سے بچنے کا ہتھیار جس سے دنیا و آخرت دونوں حاصل کی جاتی ہے، جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا انسان ترازو سے زیادہ مشابہ ہے، یا تو جہالت کی وجہ سے اس کا پلڑا اوپر اڑ جاتا ہے یا پھر علم کے سبب اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مختلف نظریات و عقائد تم کو گمراہ نہ کریں، خدا کی قسم صرف وہی ہمارا شیعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے اس شخص کی قیمت اتنی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے اس شخص کی قیمت اتنی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے اس شخص کی
صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صحابی رسول جناب جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ صبر جس کی شکایت لوگوں سے نہ کی جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا کی مصیبتوں پر صبر نہ کیا، زمانہ اس کو عاجز اور تنگ کر دے گا، پھر وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ سر درد کو روکنے کے لیے اذان و اقامت کو لکھ کر مریض کے سر پر باندھنے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ شب جمعہ اور ارواح کا لوٹ آنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ اپنے گھروں پر میں لوٹ آتی ہے اور ان میں سے ہر ایک غمگین آواز کے ساتھ یوں پکارتی ہیں، اے میرے گھر والوں، اولاد اور میرے احباب، ہمارے نام پر کچھ صدقہ دو، ہمیں یاد کرو اور ہماری تنہائی و بے کسی پر رحم کرو، اللہ کے دوست بن جائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنائے گا، دنیا میں بدحالی، تنگ دستی، آفات سے محفوظ رکھے گا اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے دوستوں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ہر سنی سنائی بات کہتے پھرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ایک نیک عورت 1000 غیر صالح افراد سے بہتر ہے۔ تسبیح خاک شفا کی ایک فضیلت۔ یوسف زہرا حضرت امام زین زمانہ علیہ السلام نے فرمایا اس خاک شفا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تسبیح پڑھنا بھول جائے مگر خاک شفا کی تسبیح اپنے ہاتھ میں گھماتا رہے تو تسبیح پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اگر چاہے کوئی ذکر و دعا بھی نہ پڑھی جائے۔ یوسف زہرا حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہمارے شیعہ گناہوں سے اجتناب کریں تو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ان کا انجام بخیر ہوگا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ہم سے محبت کا مقصد واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بے شک ہم نے تمام ضروری نصیحتیں کر دی ہیں، خدا ہم پر اور تم سب پر گواہ ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ایمانی بھائیوں میں تم میں سے جو شخص اپنے پروردگار سے خوف رکھے گا اور اپنے مال میں سے جس قدر نکالنا چاہے نکال کر مستحقین تک پہنچاتا رہے گا وہ شخص تاریک فتنوں اور اس کے نقصان سے محفوظ رہے گا، اور وہ شخص جس کو اللہ نے چند روزہ مال عطا کیا ہے اگر اس کو نکالنے میں بخل کرے گا اور جس کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا حکم دیا گیا انجام نہ دے گا تو وہ دنیا و آخرت میں محروم و ناکام رہے گا۔ ایک عمل جو رات بھر عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا تم میں سے کون ہر رات جاگ کر عبادت کرتا ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں ہر رات جاگ کر عبادت کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے خود سلمان کو سوتے دیکھا ہے۔ سلمان نے کہا میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو طہارت وضو کے ساتھ سوئے گویا ایسا ہے جیسے تمام رات عبادت کرتا رہا ہو۔ شراب کی مذمت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام برائیوں کو ایک گھر میں جمع کیا گیا اور اس کی کنجی شراب قرار دی گئی۔ خداوند عالم شرابی کی عبادت پر 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ اس دوران مر جائے تو کافر مرتا ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب پی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بے وقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے بہت اذیت و تکلیف پہنچائی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے خمس وغیرہ وہ اپنے پیٹ کو آتش سے بھرے گا اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہر امام کی جانب سے ان کے چاہنے والوں اور پیروکاروں پر کچھ ذمہ داریاں، حقوق اور عہد و پیمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہ عہد و پیمان بخوبی ادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ائمہ اطہار کی مقدس قبروں کی زیارت کرنا ہے، لہذا جو شخص شوق سے ائمہ کے مقدس روزوں کی زیارت کرے اور زیارت کے دوران ائمہ کے اہداف اور مقاصد پر توجہ رکھے تو روز قیامت ائمہ اطہار اس کی شفاعت کریں گے۔ تعزیت کے موقع پر مبارکباد۔ امام علی رضا علیہ السلام نے حسن بن سہل کو تعزیت پیش کرتے ہوئے فرمایا
آخرت میں دیر سے ملنے والے ثواب پر مبارکباد دنیا میں جلد پیش آنے والی مصیبت پر تعزیت پیش کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم روتا ہے تو اس کے آنسو خدائے رحمان کے ہاتھ میں گرتے ہیں۔ دعا، تمہارا رب بڑی حیا والا کریم ہے، اسے اس بات سے حیا آتی کہ بندہ اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی پلٹا دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی دعا کے 3 نتیجے نکلتے ہیں، یا تو دعا اس کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا جلد قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کسی ایسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے جو اس پر نازل ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو میری یاد اپنی طرف متوجہ کیے رہتی ہے اور وہ مجھ سے سوال نہیں کر پاتا، میں اسے ان لوگوں سے بہتر عطا کرتا ہوں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار، جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 323۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خانہ خدا کا حج کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اہل بیت کے محب ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں۔ یہ لوگ اہل ایمان و تقوی اور صاحبان ورع اور پرہیزگار ہیں۔ جس نے ان کی بات کو رد کیا اس نے اللہ کو رد کیا، جس نے ان پر طعنہ زنی کی اس نے خدا پر طعنہ زنی کی، کیونکہ یہ اللہ کے حقیقی بندے اور سچے ولی ہیں۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا عظیم ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی مشقت برداشت کر کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک درہم یا روپے کے بدلے میں اسے 700 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ صلہ رحمی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی موت ٹل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں جسے حاصل ہو جائیں تو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 2، ذکر خدا کرنے والی زبان۔ نمبر 3، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 4، نیک بیوی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر ظالم ہے تو اسے ظلم سے روک کر مدد کرے، اگر مظلوم ہے تو دفاع کر کے مدد کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مومن رشتہ دار سے بغض نہ رکھنا، کیونکہ یہ دین کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی چغل خوری کرتا ہے وہ عقل سے خالی ہے یا اس کی عقل میں کچھ فطور ہے۔ زید شہید، حضرت زید شہید ابن امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے 13 سال کی عمر میں علوم قرآن پر دسترس حاصل کی۔ حضرت زید فرماتے تھے کہ میرے آقا ابو محمد باقر علیہ السلام نے مدینے میں مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور کناسہ کوفہ پر سولی دی جائے گی۔ آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ شہادت کے بعد آپ کا سر اقدس دمشق کے دروازے پر معلق رہا۔ اس کے بعد لاش کو بھی سولی دے دی گئی، پھر سولی سے اتار کر در کوفہ پر لٹکا دیا گیا اور 4 سال تک لاش سولی پر لٹکی رہی اور پھر لاشیں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ زید شہید ائمہ کی نگاہ میں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت زید کے لیے دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ خدا ہمارے چچا زید پر رحمت نازل کرے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مامون رشید کے سامنے حضرت زید کو آل محمد کا دانشمند شخص قرار دیا تھا جس نے دشمنان خدا سے جہاد کیا اور خدا کی راہ میں شہادت حاصل کی۔ حضرت زید کی شادی حضرت امیر المومنین کی پڑ پوتی ریت بنت محمد حنفیہ سے ہوئی۔ حضرت زید کی وجہ سے حضرت ریتا پر حاکم کوفہ یوسف بن عمر کے کہنے پر کوڑے لگوائے گئے اور سر اقدس شدید زخمی ہو گیا اور اسی زخمی حالت میں کوفے سے باہر پھینکنے کا حکم دیا گیا اور اس طرح آپ کی زوجہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 1 سال کے اندر زید کے بیٹے یحییٰ ابن زید کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ حضرت زید کی برہنہ لاش کو جب سولی دی گئی تو مکڑی کے جالا بنا کر ان کی شرمگاہ کو چھپا دیا۔ مکڑی نے جالا بنا کر ان کی شرمگاہ کو چھپا دیا۔ زید شہید کے نمایاں القابات: شہید، حلیف القرآن، زید الزیاد، عالم آل محمد اور فقیہ اہل بیت علیہم السلام۔